بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما صدق اللہ العظیم۔ سورہ کہف کا یہ رکوع نمبر 9 ہے اور آیت نمبر 60 ہے 60، اور یہاں سے شروع ہو کر رکوع نمبر 10 اور آیت نمبر 82 پر 82 پر یہ دو رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر کا واقعہ بیان کیا ہے۔ آپ سے کل یہ عرض کیا گیا تھا کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں ذکر فرمائی ہے۔ انسان 4 حالتوں میں ہوتا ہے، یا تو ادنا درجے کا مومن یعنی عام مسلمان، اور یا اعلیٰ درجے کے مومن، اعلیٰ درجے کا ایماندار، وہ انبیاء علیہ السلام، اور یا ادنا درجے کا دنیا دار، اور یا اعلیٰ درجے کا دنیا دار۔ تو ادنا درجے کے مومن جو نبی نہیں ہے وہ اصحاب کہف ہے، ان کا ذکر کیا۔ پھر ادنا درجے کے دنیا دار تو وہ جو باغ والا قصہ، جو 2 ساتھی تھے ان کا ذکر کیا، یہ بھی دنیا دار ہے لیکن ادنا درجے کا ہے۔ تیسرا قصہ اعلیٰ درجے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا، وہ اعلیٰ درجے کا دنیا دار بادشاہ ہے۔ تو اللہ نے 4 حالتیں ذکر کی ہے، چاہے تم دنیا کے اندر اعلیٰ درجے میں ہو یا ادنا درجے میں ہو، لیکن تمہارے پاس ایمان ہے تو تم کامیاب ہو، جیسے اصحاب کہف وہ کامیاب تھے۔ یہ تیسرا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ آپ بیان فرما رہے تھے بنی اسرائیل کو، ایک آدمی نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ کوئی آپ سے بھی بڑا عالم ہے اس زمین پر؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ یہ جواب اصولی طور پر بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ نبی جب موجود ہوتے ہیں تو نبی سے بڑا کوئی عالم پھر نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ رب العزت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ پسند نہیں آئے۔ آپ نبی ہے، آپ کی شان اعلیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ مجمع البحرین جائیے، جہاں 2 دریا جمع ہوتے ہیں، وہاں ہمارا ایک بندہ ہے، خضر اس کا نام ہے، اور ان سے ملیے، ان کے پاس کچھ ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شریعت کا علم تھا اور حضرت خضر کے پاس وہ تکوینی علوم تھے، تو وہ علوم اور تھے اور یہ علم اور ہے۔ تو خیر، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ حضرت یوشع بن نون کو آپ نے کہا کہ اپنے ساتھ ایک تلی ہوئی مچھلی لے لو
اور وہ مچھلی جہاں پر گم ہو جائے بس وہی ہماری جگہ ہے. جیسے آج کل نیویگیشن ہے نا، آپ نے پوسٹ کوڈ ڈالا اور یہاں سے آپ چلے اور اسکاٹ لینڈ میں پہنچ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیویگیشن دیا مچھلی کی صورت میں. اللہ کو تو ضرورت کسی چیز کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے نیویگیشن بنا دے. اللہ نے کہا ایک تلی ہوئی مچھلی لے لو اور جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہی تمہارا ڈیسٹینیشن وہی ہے. یہ چلے. اب یہاں سے یہ واقعہ بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون. فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، بھول گئے اپنی مچھلی کو. اور مچھلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، حضرت یوشع بن نون نے زنبیل کھولی اور مچھلی جو ہے وہ زندہ ہوئی اور پانی میں چھلانگ مارا اس مچھلی نے اور پانی میں سرنگ کی طرح راستہ بنایا. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، حضرت یوشع بھول گئے، آگے سفر کیا، لمبا سفر کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں سفر بڑا تھکاوٹ ہوئی ہے، ہمیں مچھلی لے آؤ. انہوں نے کہا حضرت مچھلی تو وہاں پیچھے رہ گئی تھی. کہا کہ وہی تو ہماری جگہ ہے. وہاں سے واپس ہوئے، پھر آئے تو دیکھا وہاں حضرت خضر علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی. تو آیت نمبر 66 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے وہ سکھائے جو ہدایت اور جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو آپ کو سکھایا گیا ہے. تو حضرت خضر نے کہا آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکیں گے، صبر نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ آپ کو ان باتوں کا علم نہیں ہے. وہ آپ شریعت کے نبی ہے، اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے تو آپ اس پر میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے، صبر نہیں کر سکیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں. خیر یہ روانہ ہوئے. اگلے رکوع میں 71 سے لے کر آگے روانہ ہوئے تو ایک کشتی میں پہنچے. کشتی والوں نے دیکھا کہ یہ تو نیک آدمی ہے، انہوں نے کرایہ نہیں لیا. حضرت خضر نے اترتے ہوئے اس کشتی سے ایک تختہ جو ہے اس کشتی سے اس ایک تختے کو نکال دیا، یعنی کشتی کے اندر عیب پیدا کر دیا، کشتی کا ایک تختہ پھاڑ دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا. انہوں نے کہا کہ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے خطرناک کام کیا ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا کیا اور آپ نے ان کی کشتی خراب کر دی. حضرت خضر نے کہا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے. کہا کہ لا تواخذنی بما نسیت، بھول گیا ہوں میں، بس اس بھول پر مت پکڑیے اور سختی مت کیجیے. آگے روانہ ہوئے. ایک بچہ کھیل رہا تھا اور یہ جو بچہ تھا اس کو حضرت خضر نے قتل کر دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اور زیادہ غصہ آیا کہ ایک بچے کو تم نے، بے گناہ بچے کو ناحق قتل کیا. تو حضرت خضر نے کہا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آئندہ اگر میں سوال کروں فلا تصاحبنی، تو پھر اپنے ساتھ مت رکھنا. آگے چلے. ایک گاؤں میں پہنچے، ایک جگہ پہنچے. وہ بڑے کنجوس لوگ تھے، نہ انہوں نے مہمان کا اکرام کیا نہ کھانا کھلایا. ان کی ایک دیوار تھی یتیم بچوں کی، وہ گر رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ٹھیک کر دی اور حضرت خضر نے وہ ٹھیک کر دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے تو ہم کچھ کھانا پینا کھا لیتے. آپ نے ویسے ہی مفت میں ٹھیک کر دی. یہ کنجوس لوگ ہیں، انہوں نے کھانا بھی نہیں کھلایا. تو حضرت خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان اب فراق ہے، جدائی ہے، اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. قصہ یہ ہے کہ وہ جو کشتی والے ہیں فکانت لمساکین یعملون فی البحر، غریب لوگ تھے، کشتی چلا کر گزارا کرتے تھے. پیچھے ایک بادشاہ آ رہا تھا ظالم، جو ہر کشتی کو غصب کر رہا تھا.
تو میں نے اس میں عیب پیدا کر دیا تاکہ وہ عیب والی کشتی کو چھوڑ دے. تو میں نے ان پہ احسان کیا ہے, انہوں نے ہم پر احسان کیا, ہم نے ان پر احسان کیا. آپ کو اس کا علم نہیں ہے, اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے. یہ جو بچہ ہے 79 کے بعد 80 میں, وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ, اس کے ابا جان, اس کے والدین ایماندار تھے. اللہ فرماتے فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا, ہم ڈرے کہ انہیں بھی سرکشی اور کفر میں مبتلا نہ کرے. یہ بڑا ہوگا تو سرکش ہوگا اور نافرمان ہوگا, گنہگار ہوگا. اس لیے اللہ نے یہ چاہا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ, کہ اللہ ان کو اس کے بچے کے بدلے دوسرا اچھا بچہ دے جو اس سے زیادہ اچھا ہو, پاکیزگی میں اور محبت میں. اس لیے یہ اللہ کا حکم تھا. اسی لیے یاد رکھیے, یہ علماء فرماتے ہیں اور یہ محققین کا قول ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, اور یہ دلیل ہے. اس لیے کہ اگر نبی نہ ہوتے, ان پر وحی نہ آتی, بغیر وحی کے بچے کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. وہ جو غلام تھا, زیادہ سے زیادہ وہ بزرگ ہوتے, اگر نبی نہ ہوتے تو کیا ہوتے, اور بزرگ پر وحی نہیں آتی ہے, بزرگ پر الہام ہوتا ہے, اور الہام سے کوئی قتل نہیں کر سکتا. یہ اصول یاد رکھے. یہ واقعی نبی تھے, وہ اللہ کا حکم تھا, ورنہ الہام وہی نہیں ہوتی ہے. یہ ایک اللہ نے ایک چیز دکھانی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, تو اس لیے محققین یہ کہتے ہیں حضرت خضر اللہ کے نبی تھے. پھر آگے چلیے, کہا یہ جو بستی والے تھے, یہ جو دیوار ہم نے ٹھیک کی, تو یہ اس لیے ٹھیک کی کہ یتیموں کا مال تھا اس کے نیچے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہ مال ادھر رہے تاکہ یتیم بڑے ہو تو ان کو یہ مال ملے. اور وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور یہ جو 2 یتیم بچے تھے, ان کے ابا جان بڑے نیک آدمی تھے. تو باپ نیک ہو تو اس کی نیکی کا اثر اور فائدہ ان کے بچوں میں بھی اللہ پاک پیدا کر دیتا ہے. آج کل تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود ٹھیک نہ ہو, ہمارے بچے ٹھیک ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. ماں باپ خود ٹھیک ہوں گے تو بچے ٹھیک ہوں گے. ماں باپ نیک ہوں گے تو اولاد کو فائدہ ہوگا اس کا. ماں باپ نیک نہیں ہے تو اولاد کیسے نیک ہوگی. پھر چوتھا واقعہ ذکر کیا ذوالقرنین کا. یہ دنیا دار ہے, سب سے اعلیٰ دنیا دار کون ہوتا ہے؟ بادشاہ ہوتا ہے. تو یہ دنیا دار ہے لیکن کامیاب ہے, اس لیے کہ اچھے کام کیے انہوں نے. اللہ نے ان کا واقعہ ذکر کیا. ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ مشرق اور مغرب کا سفر کیا انہوں نے, اس لیے ذوالقرنین, 2 سینگوں والا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا یہ بادشاہ. ان کو دنیا دیکھنے کا شوق تھا, تو یہ مشرق بھی گئے, مغرب میں بھی گئے, اور دوسرے علاقے میں بھی گئے. جب یہ واقعہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 83 سے آگے تک, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے اسباب دیے ہوئے تھے, سب کچھ تھا ان کے پاس, دنیا کی ساری چیزیں ضرورت کی تھی. یہاں تک کہ حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس, سورج نکلنے کی جگہ پہنچے. تو سورج نکلنے کی جگہ سے مراد یہ ہے وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا, ایسی قوم پر سورج طلوع ہوتا ہے کہ سورج کے کوئی اور آڑ نہیں ہے, بس سورج ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. بیچارے ایسے ہی رہتے ہیں, ان کے پاس نہ کوئی مکانات ہے, نہ کوئی جناب کیا سر چھپانے کی جگہ ہے. اس سے پہلے فرمایا آیت نمبر 86 میں حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس, سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچے. وجدہا تغرب فی عین حمیہ, تو پایا کہ انہوں نے دیکھا کہ سورج ایک گرم چشمے میں ڈوب رہا ہے. اب کچھ لوگ اتنے سادہ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سورج تو گرم چشمے میں نہیں ڈوبتا, سائنس تو نہیں مانتی اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سورج گرم چشمے میں ڈوب رہا تھا,
اللہ نے کہا حضرت موسیٰ ذوالقرنین کو ایسا لگا کہ سورج گرم چشمے میں ڈوب رہا ہے. دو باتوں میں فرق ہے. دیکھو آپ سمندر کے کنارے پر کھڑے ہو اور سورج غروب ہو رہا ہو تو آپ کو لگے گا کہ سورج سمندر میں جا رہا ہے، لیکن سورج سمندر میں. تو اللہ تو یہ نہیں کہہ رہے نا کہ سورج سمندر میں جا رہا ہے. دیکھو ترجمہ حتی اذا بلغ مغرب الشمس 86 میں، یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچے مغرب میں، وجدہا تو ذوالقرنین نے پایا تغرب فی عین حمیۃ، یہ گرم چشمے میں ڈوبتا ہوا. اللہ نے یہ کہا کہ سورج گرم چشمے میں ڈوبتا ہے. جو ان کو نظر آیا اللہ نے وہ بیان کیا. اللہ اکبر. پھر یہ ذوالقرنین آگے پہنچا حتی اذا بلغ بین السدین، دو پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ تھی، وہاں یاجوج اور ماجوج، یہ ایک بہت بڑی قوم تھی جو آتے تھے ان لوگوں کو تنگ کرتے تھے. تو ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے کہا آپ ہمارے لیے ان سے خلاصی کا کوئی ذریعہ بنا دیں. تو حضرت ذوالقرنین نے وہاں ایک دیوار قائم کی، اس کا ذکر کیا ہے. یہ یاجوج ماجوج کون ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں یہ نہ انسان ہے نہ جنات ہے. انسان اور جنات کے درمیان میں ایک مخلوق ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور انسانوں کے ساتھ یہ باپ شریک ہے. جس طرح ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں سب آج تک، تو ہم تو آدم علیہ السلام کے اولاد ہے، انسان ہے. وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، انسانوں سے ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ عام انسانوں کی طرح صرف باپ شریک ہے. اب اللہ ہی جانتا ہے آگے ان کو کیسی تخلیق ہوئی ہے. اور کہتے ہیں کہ دجال بھی، بعض علماء یہ کہتے ہیں دجال بھی اسی قوم سے ہوگا، یاجوج ماجوج سے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دجال کو قتل کریں گے اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو پھر قتل کرے گا، ختم کرے گا. تو انہوں نے ایک دیوار بنائی وہاں پر اور اس میں لوہا پگھلا دیا، اور قیامت کے قریب وہ دیوار پھر وہ ٹوٹے گی، وہاں سے یاجوج ماجوج نکلیں گے. تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شرک کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے 107 میں، اور جو ایمان لاتے ہیں ان کی جزا جو ہے وہ جنت ہے 106 اور 107. اور آگے 102 میں اس سے پہلے فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ہم نے کافروں کے لیے دوزخ کو مہمانی بنایا. یعنی مہمان ان کا اکرام دوزخ کے اندر ہوگا، یعنی عذاب ہوگا ان کا. 107 میں فرمایا 107 میں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. اور ایمان والوں کی مہمانی وہ جنت الفردوس کے اندر ہوگی. اللہ تعالیٰ ایک کو سزا دے گا اور ایک کو انعام دے گا، جنتیوں کو انعام دے گا. اس کے بعد سورہ مریم ہے. میں یہ گھڑی دیکھ رہا ہوں، یہ کل لگائی ہے نا، کہ یہ نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے مجھے، ابھی لگائی گئی ہے. اس کو بھی غور سے دیکھنا پڑتا ہے. 10:05 صحیح ہے. چلو بھائی جنہوں نے لگائی اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ میرے لیے لگائی ہے نا. لیکن درس ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی تو گھڑی پیچھے رہ جاتی ہے ہماری، درس آگے نکل جاتا ہے. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ پہلے رکوع میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دوسرے رکوع میں خاص طور پر بیان کیا ہے. اور اس صورت کے اندر مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ حضرت زکریا نبی ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، عورت 5 ہے، بوڑھے ہو گئے، لیکن اللہ سے مانگ رہے، نا امید نہیں ہے. اللہ نے اولاد دی ان کو،
ایسی عمر میں ان کو اولاد ملی کہ عام طور پر بچے پیدا نہیں ہوتے، اور یہ اس کے باوجود بھی وہ نبی ہے لیکن خدا نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے حضرت مریم سے پیدا کیا۔ ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پر، لیکن اللہ نے کیا۔ اللہ فرماتے یہ بھی نبی ہے، رسول ہے، لیکن خدا نہیں ہے۔ دیکھو حضرت زکریا کا قصہ پہلے ذکر کیا۔ عام طور پر جب آدمی بہت بوڑھا ہو جائے اور بیوی بانجھ ہو جائے تو اولاد نہیں ہوتی، اللہ نے ان کو اولاد دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں بڑھاپے میں عورت بانجھ ہو پھر میں بچہ دے سکتا ہوں، تو حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے میں پیدا کر سکتا ہوں، یعنی حضرت مریم سے بغیر شوہر کے ان کا بیٹا پیدا کر سکتا ہوں۔ یہ دو واقعے اللہ نے تفصیل سے ذکر کیے۔ نبی نبی ہوں گے، رسول رسول ہوں گے، خدا کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے۔ تیسرے رکوع کے اندر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ یہ وذکر فی الکتاب ابراہیم 41 سے، ورس نمبر 41 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات ذکر کی، لیکن وہ بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اور ان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ کہ انہوں نے اپنے ابا جان کو توحید کی دعوت دی، اپنے گھر سے دعوت کا آغاز کیا۔ اپنے ابا کو توحید کی دعوت دی، لیکن ابا نے نہیں مانی، تو اللہ نے وہ دعوت ذکر کی۔ پھر آگے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اگلے رکوع کے اندر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ 51 میں۔ پھر اسماعیل کا ذکر کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر حضرت ادریس علیہ السلام۔ یہ سارے اللہ کے نبی ہیں، ان کی خصوصیات ہیں، لیکن یہ سب انسان ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ اور سورت کے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 88 اور 91، 88 سے لے کر 91 تک اس پورے سورت کا خلاصہ بیان کیا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنایا، یہ مشرک کہتے ہیں۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، البتہ تحقیق تم سخت بات زبان پر لائے ہو، بہت سخت بات کر رہے ہو۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ زبان سے کہ اللہ نے بیٹا بنایا، نعوذ باللہ، یہ اتنی سخت بات ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ اس ایک جملے سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائے۔ گناہ ایسی چیز ہے کہ اس کا اثر آسمان پر بھی ہوتا ہے، زمین پر بھی ہوتا ہے، پہاڑوں پر بھی ہوتا ہے گناہوں کا۔ اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اس لیے زمین میں جو فسادات آتے ہیں یہ گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے زمین میں فسادات آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شرک ایسا خطرناک جرم ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے، اس میں دعوت الی التوحید ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس سورت میں ذکر کیا۔ رحمان اللہ کا نام ہے، اور رحمان کی صفت رحمت یہ چاہتی ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کرے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، اور یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر تکالیف آئی لیکن آخر میں کامیاب ہوئے، اللہ نے ان کے دشمن کو غرق کر دیا اور ان کو اللہ نے وہ قوم کو نجات دی، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سرفراز فرمائے گا۔ یہ تسلی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے اس صورت میں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، آیت نمبر 9 سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے اور مصر سے چلے گئے مدین، یہ واقعہ آگے آئے گا۔
وہاں جب پہنچے تو شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی، کچھ سال وہاں رہے، پھر وہاں سے واپسی ہو رہی ہے مصر، بیوی حاملہ ہے، راستے میں پہنچے تو درد ذیل شروع ہو گیا اور سردی بھی ہے، تو بیوی سے کہا یہیں ٹھہرو، سامنے روشنی نظر آ رہی ہے، میں آگ وہاں سے کچھ آگ کی چنگاری لے آتا ہوں وہاں سے۔ پہنچے وہاں، جب وہاں پہنچے اذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار ہدا فلما اتاها نودی یا موسیٰ۔ جب وہاں پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو آپ نے دیکھا ایک درخت ہے، اس درخت سے آگ نکل رہی ہے، اور جتنی آگ زیادہ ہوتی ہے وہ درخت اور سرسبز ہو جاتا ہے، گرین ہو جاتا ہے۔ آواز آئی، امام احمد نے یہ نقل کیا ہے، روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ، تو آپ نے کہا لبیک، کہ ہر طرف سے آواز آ رہی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کہاں ہیں؟ تو فرمایا میں تیرے اوپر ہوں، تیرے ساتھ ہوں، تیرے سامنے ہوں۔ ہر طرف سے آواز آ رہی، اور ایسی آواز آ رہی تھی کہ بس وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ آواز آئی انی انا ربک فاخلع نعلیک، میں تمہارا رب ہوں، جوتے اتار دیجئے، انک بالواد المقدس طویٰ، وادی مقدس طویٰ میں ہے، وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ، میں نے آپ کو پسند کر لیا ہے، جو کچھ وحی کی جا رہی ہے اسے سنیے۔ اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ وہاں سے واپس آئے، پھر فرعون کا واقعہ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، ان کی عصا جو ہے وہ سانپ بن جاتی تھی۔ ہارون علیہ السلام کے لیے انہوں نے دعا کی کہ اللہ ان کو بھی میرا وزیر بنا دے تاکہ یہ میرے ساتھ رہے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي 29 میں، ہارون اخی 30 میں، اشدد بِهِ أَزْرِي، اس سے میری کمر مضبوط کر دے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ ہم نے آپ کی جو درخواست ہے وہ منظور کر لی۔ حضرت ہارون کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ اب فرعون کے پاس گئے، فرعون کو دعوت دی، فرعون نے دعوت نہیں مانی، اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ یہ واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ چنانچہ اگلے رکوع میں، رکوع نمبر 3 میں، آیت نمبر 56 میں اور آیت نمبر 70 میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں دو باتیں ذکر فرمائی۔ ایک فرعون ہے اور فرعون کے ماننے والے ہیں، انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، تو آیت نمبر 56 میں فرمایا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، ہم نے ساری نشانیاں دکھائی لیکن اس نے تکذیب کی اور انکار کیا، بات نہیں مانی۔ یہ ایسے لوگ ہیں انہوں نے اپنی فطرت کو خراب کر دیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 70 میں فرمایا، دیکھو جادوگروں کا واقعہ ذکر کیا، یہ بھی ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے۔ جادوگر مقابلہ کرنے آئے لیکن ان کو پتہ چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی ہے وہ تو سانپ بن گئی اور اژدہا بن گیا، اور اس نے سارے ان کے جو جادو تھے ان جادوؤں سے اور وہ جو رسیاں سانپ نظر آ رہی تھی ان سب کو جناب اس اژدہے نے، اس سانپ نے نگل لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ جو کچھ کر رہے ہیں یہ معجزہ تو ہو سکتا ہے، یہ جادو نہیں ہو سکتا، تو سب مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے 70 میں اس کا ذکر کیا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، جادوگر مقابلہ کرنے آئے ہیں لیکن مسلمان ہو گئے۔ ایک بات میں نے یہاں عرض کر دوں، ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، بہت بڑے محدث حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے، یہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ انہوں نے اس واقعے میں ایک عجیب بات نقل کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، دعوت دے رہے ہیں لیکن فرعون نے دعوت قبول نہیں کی اور غرق ہو گیا۔
جادوگر حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنے آئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آخر میں مسلمان ہو گئے۔ قرآن میں تو یہی ہے نا۔ انہوں نے ایک بات نقل کی ہے، اور وہ یہ کی ہے کہ جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کے مقابلے میں تو جا رہے ہیں، ہماری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہنتے ہیں ایسا ڈریس ہمارے لیے بنا دیجیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ کیا مشکل ہے۔ وہ جتنے درزی تھے ان کو لگا دیا، وہ جادوگر تو بہت تھے، سب کے لیے ویسے ہی ڈریس بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاص ڈریس تھا، خاص لباس تھا۔ نیک لوگوں کا لباس ہمیشہ مختلف ہوتا ہے، جو فساق فجار ہوتے ہیں ویسے نہیں لباس نہیں پہنتے۔ مقابلے میں گئے، ان کو بات سمجھ میں آ گئی اور مسلمان ہو گئے۔ ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہنا تو اللہ کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی کہ تم اگرچہ میرے نبی کے مقابلے میں آئے ہو، لیکن میرے نبی جیسا حلیہ تو تم نے بنایا ہے، اس لیے اللہ نے ان کو ہدایت دی، مسلمان ہو گئے۔ یہ ادب بہت بڑی چیز ہے۔ فرعون بے ادب تھا، محروم ہو گیا۔ جادوگر ادب سے آئے تھے، اسی لیے دیکھو جادوگر جب آئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ اللہ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، یہ بہت سی جگہ آیا ہے۔ آیت نمبر 65 میں اے موسیٰ یا تو آپ ڈالیے یا ہم پہلے ڈالنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب اس طرح بات کی اور لباس جیسے حضرت فرماتے ہوئے ویسا پہن کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور مسلمان ہو گئے۔ اس لیے بھائی ادب بہت بڑی چیز ہے، ادب سے ہی سب کچھ ملتا ہے۔ پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اتمام حجت کے بعد حضرت موسیٰ کا مصر سے نکلنا اور فرعون کا غرق ہونا ذکر کیا اللہ نے نمبر 77 میں اور 78 میں۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، بس وہ اللہ نے ان کو غرق کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ قوم نے حضرت ہارون کی بات نہیں سنی۔ اگلے رکوع میں یہ فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے اصلاح ہوئی۔ نمبر 97 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور حضرت ہارون سے کہا ان کا خیال رکھنا۔ پیچھے جو سامری تھا اس نے وہ بنی اسرائیل سے جو ان کے پاس سونا تھا وہ لیا، اس سے ایک بچڑا بنایا اور اس میں وہ مٹی ڈال دی جو حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے پر جہاں وہ قدم رکھتا تھا تو وہاں سے سبزہ پیدا ہوتا تھا۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے، فرعون جب غرق ہو رہا تھا ان کو عذاب دینے، تو اس نے یہ دیکھ لیا کہ یہ خاص آدمی ہے کوئی، اس کا گھوڑا جہاں قدم رکھتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، یہ سمجھ گئے یہ فرشتہ ہے۔ تو وہ مٹی لے لی، وہ مٹی اس بچڑے میں ڈالی تو اس سے آواز نکلتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور پھر حضرت ہارون سے کہا، یہ 92 93 94 میں یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے، آپ نے ان کو یہ بت پرستی سے کیوں نہیں روکا؟ تو انہوں نے کہا یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، 94 میں اے میرے ماں کے بیٹے میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے، سر کے بال پکڑے، داڑھی پکڑی ان کی۔ حضرت ہارون ان کے بھائی، یہ نبی ہے، ایک نبی دوسرے نبی کو غصہ ہو رہے ہیں کہ سر کے بال بھی پکڑے، داڑھی بھی پکڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اور انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں تو ان کو منع کر رہا تھا اور سمجھاتا رہا، لیکن مجھے یہ خوف ہوا کہ آپ یہ کہیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا انتظار نہیں کیا۔ اب دیکھو بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون دونوں میں اختلاف ہوا، داڑھی بھی پکڑی،
سر بھی پکڑا، لیکن دونوں حق پر ہے یا نہیں ہے؟ دونوں حق پر ہے۔ کسی کی مجال ہے جو یہ کہے حضرت ہارون یا حضرت موسیٰ کے بارے میں کہ ان دونوں میں سے حق پر کون ہے اور کون دوسرا جو ہے حق پر نہیں ہے، اس کا اپنا ایمان خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا، ٹھیک ہے، اور دونوں حق پر ہے، اس لیے کہ دونوں مجتہد ہیں، اور مجتہد اگر اس سے غلطی بھی ہو جائے، خطا بھی ہو جائے، تو بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ اس لیے دونوں مسلمان ہیں، دونوں بھائی ہیں، آپس میں اختلاف ہو گیا اختلاف، فطری چیز ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے کسی اور کو یہ حق نہیں کہ انگلی اٹھائے ان پر، یہ یاد رکھے بھائی۔ آگے معترضین جو اعتراض کرنے والے ہیں، ان کی قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، آیت نمبر 109 میں یہ فرمایا۔ اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ دوبارہ بیان کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں یہ جو شیطان تھا اس نے سجدہ نہیں کیا، اور پھر آگے وسوسہ ڈالا کہ یہ جو درخت ہے جس سے اللہ نے منع کیا تھا یہ پھل کھا لے، یہ واقعہ اللہ نے دوبارہ ذکر کیا۔ اس واقعے کے ضمن میں سمجھایا کہ تمہارا دشمن شیطان ہے۔ اس کے بعد فرمایا سورت کے آخر میں، آخری رکوع کے اندر، آیت نمبر 130 کے اندر، فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، یہ جو مشرک کہہ رہے آپ اس پر صبر کیجئے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اپنے رب کے حمد کی تسبیح کیجئے قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، سورج غروب ہونے سے پہلے، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، رات کے کچھ حصے میں بھی، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے اول اور آخر میں بھی، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ تجھے خوشی حاصل ہو۔ تو خوشی اسی میں ہے کہ اپنے رب کو یاد کیجئے، عبادت کیجئے، نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، اسی کے اندر سکون ہے، ہاں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سکون عطا فرمائے گا۔ کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس پر صبر کیجئے۔ یہ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیمات دی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی